متاثرین ذہانت سرگم کوئز میں آج ہمارے دو مہمان ہیں. آئیے ان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں. سامنے بیٹھے ہیں جناب بڑے ٹھیکیدار جناب ٹھیک ٹھاک جی، جن کا عطا پتہ فرضی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں چھوٹے ٹھیکیدار جناب کھرچند جی. ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہم کریں گے بڑے ٹھیکیدار جناب ٹھیک ٹھاک جی سے. ٹھیک ٹھاک جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ دا شکر کے ملتا پیا ٹکر. میں بڑا خوش ہوں جی. بہت خوش ہیں. کیوں جی، کیا آپ کا کوئی سرخاب نکل آیا ہے؟ سرخاب نہیں جی، سرخاب نکل آیا ہے. دیکھیں نا، سرخاب نے جو تباہی مچائی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو تو ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے ویسے آپ کے پروگرام میں ایک گانا میں نے سنا تھا، بڑا ہی پسند آیا تھا. میرا خیال فروخ قاسم نے لکھا تھا اور باور نے گایا تھا کہ رم جم پڑے فوار، کتنا خوش ہے ٹھیکیدار، ٹوٹیں گی سڑکیں پھر ایک بار، کتنا خوش ہے ٹھیکیدار. بڑا پسند تھا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کس قسم کے ٹھیکوں میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اللہ میرا بھلا کرے، میں ہر قسم کے ٹھیکے میں پتی رکھتا ہوں. نہیں پتی نہیں جی، میں دلچسپی کہہ رہا ہوں، دلچسپی. آپ کس قسم کے ٹھیکوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، سرکاری ٹھیکوں میں یا پرائیویٹ ٹھیکوں میں؟ پرائیویٹ ٹھیکے تو اللہ معاف کرے نری بک بک ہے. ٹھیکے کا مزہ لینا نا تو پھر سرکاری ٹھیکہ کیا بات ہے. ہاں کیا بات ہے. چلیں جی، سرکاری ٹھیکوں میں اور پرائیویٹ ٹھیکوں میں فرق دیکھتے ہیں اور آپ سے کوئز شروع کرتے ہیں. پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بسم اللہ. ہمارے ملک کی تعمیر میں ٹھیکیداروں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ نو 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 نو، نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیوں نہیں جی، کیوں؟ دیکھیں جی، ملک کی تعمیر جو ہے اس میں سرمایہ جو ہے وہ ٹھیکیدار کا ہوتا ہے، اور اس میں حصہ جو ہوتا ہے وہ سرکاری محکموں کا ہوتا ہے. شاباش شاباش. اچھا یہ بتائیے کہ پہلے زمانے اور آج کل کے زمانے کی تعمیرات میں کیا فرق ہے؟ سوال آپ نے اتنا مزیدار کیا، اتنا وزنی کیا ہے کہ مجھے جواب بھی اس کا وزنی اور مزیدار دینا پڑے گا. جی جی دیکھیں سرگم صاحب، پہلے زمانے میں عمارتیں پکی بنتی تھی، آج کل ٹھیکیدار پکا بنایا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پرانی عمارات آج تک صحیح سلامت کھڑی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے بھلا؟ کوئی وجہ نہیں ہے. پہلے جو عمارتیں بنتی تھیں وہ بنتی تھیں عمارتی مسالے کے ساتھ. اچھا. آج کل جو عمارتیں بنتی ہیں وہ بنتی ہیں ٹینڈر کے ساتھ. ٹینڈر کے ساتھ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ٹینڈر آپ کو سمجھ نہیں گی، انگریزی کا لفظ ہے، اس کے لفظی میں نے ہے نازک. اچھا یہ بتائیے کہ ایک ٹھیکیدار کو ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے کس چیز میں ماہر ہونا چاہیے، ذہانت میں، تجربے میں، یا رشوت میں؟ یہ ویسے ٹھیکہ جو ہے نا آپ انہیں دے دیں. میرا مطلب یہ سوال اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. نہیں کیوں جی، سوال تو میں نے آپ سے کیا ہے. یار ایک ہی بات ہے نا، یہ چھوٹے موٹے اور معمولی ٹھیکے جو ہے نا، میں اس کو دے کر اپنا کمیشن لے لیتا ہوں بس. چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں چھوٹے ٹھیکیدار جناب کھرچند جی سے. کدھر گیا آپ کے اور چھوٹے، اوے سوالات کا لفافہ کہاں ہے؟ جی آپ کی دراز میں پڑا ہے جی. اچھا دراز میں. یار یہ دراز میں لفافہ کافی بھاری لفافہ لگتا ہے سوالات کی تعداد زیادہ. اوے اس میں تو نوٹ رکھے ہیں. وہ یہ کس نے رکھے ہیں نوٹ؟ سر جی یہ نوٹ میں نے رکھوائے ہیں، میری طرف سے چھوٹا سا نذرانہ قبول کریں. اوے رشوت کو نذرانہ کہہ رہے ہو؟ اوے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. شروع میں سب ایسے ہی کہتے ہیں، آپ کو بھی عادت پڑ جائے گی. وہ کیا کہہ رہے ہو کھرچند جی، کیا کہہ رہے ہو؟ کیمرہ آن ہے، سب دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہوا سر جی، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہو کے بیٹھ جاؤ. شاباش. اچھا جی. ہاں. بڑے ٹھیکیدار جی، ان کو کیا ہوا، کیا ہو گیا ان کو؟ کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے. ان کی کرسی جو تھی نا وہ ٹھیکے میں بنی ہوئی تھی، اصل میں اس کے بیٹھے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے. اوپر کھڑا ہو جائے، کرسی کے اوپر کھڑا ہو کھرچند جی آپ کھڑے ہو کے جواب دینے. شاباش. اچھا جی میں گزارا کر لیتا ہوں سر جی، آپ ذرا سوال جلدی کیجئے گا. جلدی وہ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے سر جی، ٹھیکے میں بنی ہوئی چیز زیادہ دیر کھڑی نہیں نہ رہ سکتی. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیے ایک ٹھیکیدار غیر معیاری تعمیر کر کے اپنا بل سرکاری افسر سے کیسے پاس کرا لیتا ہے؟ ٹھیکیداری روایت سے. اور کیسے؟ ذرا وضاحت کیجیے اس کی. ٹھیکیدار سرکاری افسر کے خرچے کا بل پاس کرتا ہے، اس کے بدلے میں سرکاری افسر ٹھیکیدار کا بل پاس کر دیتا ہے. کیا بات کی آپ نے. اچھا کوئی اپنا پسندیدہ شعر تو سنائیے. عرض کیا ہے
जाने अगला जमाना भी कोई देखेगा। वाह 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 वाह। आज का दौर पूरा बना है ठेके का। हाँ 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 हाँ, जाने अगला जमाना भी कोई देखेगा, आज का दौर पूरा बना है ठेके का। क्या खूबसूरत शेर है, क्या आपका अपना है? बस ये अपने ही समझे, ये शेर मैंने इनसे ठेके पे लिया है। आप शेर भी ठेके पे ले लेते हैं? आप आर्डर तो करें, हम पूरा शायर शायरी समेत ठेके पे लेके आपको पेश कर सकते हैं। तोबा 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 तोबा। अल्लाह शायरों, अदीबों और आर्टिस्टों को आर्ट काउंसिलों यानी सकाफती ठेकेदारों से बचाए। मुतासरीन ठेका, हम आज का ठेका, मेरा मतलब है आज का क्विज शो यहीं पर ख़त्म करते हैं इस शेर के साथ कि मुगलिया दौर में जो ठेकों का सिलसिला होता, मुगलिया दौर में जो ठेकों का सिलसिला होता, आज देखने को ताजमहल न शाही किला होता। इजाज़त दीजिए आपका, हमारा और हमारे ठेकों का। अल्लाह हाफ़िज़।